ایک دفعہ کا ذکر ہے، پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان واقع ایک چھوٹی سے گاؤں میں ٹم نام کا ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ ٹم اپنی ناقابل یقین سستی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کے پاس کسی بھی قسم کے کام یا ذمہ داری سے بچنے کی مہارت تھی، اور اس کے دن دن میں خواب دیکھنے اور تاخیر سے بھری ہوئی تھی۔ ٹم کی والدین مریم اور جان گاؤں میں محنتی اور عزت دار تھی۔ انہوں نے کسانوں کے طور پر کام کیا اور ٹم سے توقع کی کہ وہ فارم کے ارد گرد کے کاموں میں ان کی مدد کرے گا۔ تاہم کوئی بھی قائل، التجا یا ڈانٹ ڈپٹ ٹم کو انگلی اٹھانے کی ترغیب نہیں دے سکتے۔ وہ ہمیشہ کام سے بچنے کے بہانے تلاش کرتا، یہ دعویٰ کرتا کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے، بہت گرمی ہے، یا یہ اس کا کام نہیں ہے۔ ایک دن گاؤں سے خصوصی دعوت ملی۔ بادشاہ دارالحکومت میں ایک عظیم میلے کی میزبانی کر رہا تھا اور تمام دیہاتیوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اتوار زندگی میں ایک بار ہونے والا ایونٹ ہے جس میں دلکش پرفارمنس، لذیذ کہانی اور ناقابل یقین گیمز شامل ہیں۔ شاندار جشن کا تجربہ کرنے کے موقع سے پرجوش ٹم کے والدین نے بے تابی سے سفر کی تیاری کی۔ انہوں نے اپنے بیگ پیک کیے، اپنے بہترین کپڑے تیار کیے اور پڑوسیوں کے ساتھ اتوار کے لیے اپنے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ واقعہ ٹم کو مزید پرجوش اور زندگی میں مصروف ہونے کی ترغیب دے گا۔ تاہم جیسے جیسے اتوار کا دن قریب آیا، یہ واضح تھا کہ ٹم کا شرکت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ سائے میں آس پاس بیٹھا، بادلوں کو بہتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور آنے والے اتواروں میں کوئی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ مایوس اور پریشان، مریم اور جان ٹم کے ساتھ اس کی حوصلہ افزائی کی کمی کے بارے میں بات کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کے لیے اپنے خواب بتائے، یہ بتاتے ہوئے کہ محنت اور عزم ایک روشن مستقبل کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن ٹم غیر متحرک لگ رہا تھا۔ ایک رات گاؤں میں ایک پراسرار مہمان آیا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی لمبی لمبی داڑھی تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک تھے۔ دیہاتی اسے ادی سیجا کہتے تھے۔ بابا کو ایک منفرد تحفہ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ لوگوں کی روحوں کو دیکھ سکتا تھا اور ان کے گہرے خواہشات کو سمجھ سکتا تھا۔ دیسیج کی آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور جلد ہے گاؤں کے سبھی لوگ اس سے ملنے کے لیے قصبے کے چوک پر جمع ہو گئے۔ بابا نے لوگوں کے مسائل سنے، مشورے دی اور ان لوگوں کو رہنمائی فراہم کی جو اس کی حکمت کی متلاشی تھے۔ مریم اور جان اپنی بیٹی کی مدد کے لیے بھی چین دیسیج کے پاس پہنچی اور ٹم کی سستی کے بارے میں اپنی خدشات کا اظہار کیا۔ بابا گرمجوشی سے مسکرایا اور نوجوان لڑکے سے بات کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس شام سیج ٹم کے ساتھ ستاروں سے بھرے آسمان کے نیچے بیٹھا تھا۔ انہوں نے زندگی، خوابوں اور مواقع کو قبول کرنے کی اہمیت کی بھی